السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو ریپ کیس ہے موٹر وے کا۔ اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ جو دوسرا نامزد ملزم تھا اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ میرے سالے کے پاس میرا فون تھا، میرا سالہ عابد علی کے ساتھ جو پرائمری سسپیکٹ ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، اس کے اور بھی مقدمات نکل آئے ہیں 7-8۔ خیر یہ چیز تو چل رہی ہے انشاءاللہ، اینڈ وی ہوپ کہ یہ ایک منطقی انجام کو پہنچے گا۔ لیکن میں اس سلسلے میں 2 پروگرامز پہلے کر چکا ہوں، آج تیسرا بھی میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس میں پولیس کا بڑا سیریس ایک ایشو آیا ہے، اور پولیس پہ ہمارا بات کرنا ضروری کیوں ہے؟ یہ ریاست کا وہ ادارہ ہے کہ جس کو قانونی طور پر اپنے شہریوں پہ سختی، طاقت کا استعمال اور ان سرٹن کیسز تشدد کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے، موریلٹی کے اور کانسیپٹس کے، یہ باقیوں سے بہت اوپر ہونا ضروری ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں سٹوری جو ریل سٹوری ہے اس کے برعکس ہے۔ ابھی جو ایشو چل رہا ہے CCO لاہور کا، کل پورا ملک میں ڈیمانسٹریشنز ہوئیں، ویمن آرگنائزیشنز، پولیٹیکل، اور میں نے آج کے پروگرام میں اس بات کی احتیاط کی ہے کہ میں نے کسی پولیٹیشین کو نہیں بلایا کہ یہ نہ بات چلے کہ جی پولیٹیکل ایجنڈا ہے یا وہ ایجنڈا ہے۔ سارے ایکسپرٹس ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ایکس پولیس آفیسرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، لیکن تمام لوگ جو اس شعبے کو ڈیل کرتے رہے ہیں، کیونکہ 3-4 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ڈسکس ضرور کریں۔ ایک تو یہ، کیا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کوئی شرم کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہزاروں لوگ اور میڈیا اور تمام لوگ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مشورہ بدل لیں یا وہ فیصلہ بدل لیں، تو آپ بدلتے نہیں ہیں، لگتا ہے اسے ضد ہو رہی ہے، جیسے CCPO کے اوپر۔ پھر یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے انکوائریز کا، شو کاز نوٹسز کا، اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا، اور میں آپ کو کچھ چیزیں خود سناؤں گا کہ جن آفیسرز کو شو کاز نوٹسز دیے گئے ہیں، مثلا عمر شیخ صاحب کو، CCPO لاہور کو، خود ان کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ لیکن لیٹ می انٹروڈیوس دا پینل بیفور یو۔ میرے ساتھ اندار عباسی صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشنز دی نیوز، سینئر جرنلسٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، این اولڈ کلیگ۔ طاہر عالم صاحب، فارمر انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد۔ ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں تسنیم نورانی صاحب، فارمر انٹیریئر سیکرٹری، اور ڈیل کرتے رہے ہیں اسی لیے پولیس سے اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے۔ ہم ڈیورنگ دا پروگرام افضل شگری صاحب سے ہی بات کریں گے، یہ فارمر IG سندھ بھی رہے ہیں، اور اسی طرح ذوالفقار چیمہ صاحب سے ہی بات کریں گے، وہ بھی انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس رہے ہیں، ان سے بھی ذرا بات ہوگی۔ لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ عمر شیخ صاحب کا سن لیں، کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ انہوں نے ابھی ایک پٹیشن بھی کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ جو میری پروموشن گریڈ 21 میں نہیں ہوئی تھی تو وہ اس کو چیلنج کیا گیا، اور انہوں نے اپنی پٹیشن میں ایک تو بہت سے سنگین الزامات لگائے ہیں کچھ آفیسرز کے اوپر، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ میرا اسٹرلنگ ریکارڈ ہے، جبکہ اور IB کی بار بار بات کرتے ہیں، میری واشنگٹن کی 4 سال کی پوسٹنگ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اپنا جواب جمع کروایا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں 4 ڈاؤن گریڈ ہوئی تھی ان کی جو آپ اسسمنٹ رپورٹس ہوتی ہیں، جن کو آپ ACR بول لیتے ہیں، اب اس کا نام چینج کر دیا گیا، لیکن اوورآل ان کے کریئر میں تقریباً 7 ہیں جہاں پہ ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں۔ اور جو IB کی رپورٹ پہلے سوشل میڈیا پہ چلتی رہی، اور گورنمنٹ سے جب پوچھا گیا شہزاد اکبر صاحب سے ایک آدھے پروگرام میں کہ جی اس پہ کامنٹ کریں، انہوں نے کہا یہ ان آفیشیل ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تو انصار عباسی صاحب نے بھی ایک سٹوری کی نیوز میں، اور اس میں انہوں نے ان کا ورژن لیا ہوا ہے، اور انہوں نے اس پہ سٹوری میں انصار آپ نے چھاپا ہے کہ میں نے ان سے بات کی، ان کا یہ میرا ورژن ہے، ٹیلیفونک میسج بھی ہے۔ اس کے اندر بڑے ہی سیریس الزامات ہیں ان پہ، ان کی کرپشن کے اوپر، کیریکٹر کے اوپر سیریس کویشچن مارکس ہیں، اور وہ بھی میں آپ سے ڈیٹیلز شیئر کروں گا۔ پھر جب آپ بزدار صاحب سے، چیف منسٹر پنجاب سے پوچھا گیا کہ کیا کر رہے ہیں آپ اس بارے میں، جب ان کے وہ ریمارکس، میں تو ان کو ان ایکسیپٹیبل، بےہودگی کی حد تک غلط ریمارکس ہیں، جہاں پہ انہوں نے ریپ وکٹم کو ہی جون صاحب ملزم قرار دینے کی، کہ اسی ذمہ شاید اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس کا ریپ ہوا ہے، تو اس پہ بزدار صاحب نے کیا کہا، پہلے وہ سن لیجئے، اور پھر شیخ صاحب کا اپنا ہی جواب سن لیجئے کہ یہ جو شو کاز نوٹسز ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔
میری پرانی ریپوٹیشن ہے کہ میرا ایک عمر شیخ فارمولا ہے، بڑا سمپل ہے. کیا؟ پولیسنگ آف دی پولیس. کیوں کہ یہ پولیس اب شو کاز نوٹس اور ایکسپلینیشن جو سسپیشن سے ٹھیک ہونے والی نہیں رہی. خان صاحب کا کیا ہے ویژن کہ ہم اس کو ٹھیک کریں، اس لیے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ ہی از دی بیسٹ پولیس آفیسر آف پاکستان. میرا چیلنج ہے، ہی از دی بیسٹ پولیس آفیسر آف پاکستان. میرا چیلنج ہے. آئی جی نے سی سی پی او کو ایک شوکاز نوٹس بھی لکھا ہے اور 7 دن کے اندر ان سے جواب بھی مانگا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے، اس کا 7 دن کے اندر مجھے جواب چاہیے. یہ پولیس اب شو کاز نوٹس اور ایکسپلینیشن جو سسپیشن سے ٹھیک ہونے والی نہیں رہی. انصار سی ایم کہتے ہیں میں نے نوٹس کر دیا ہے، وہ شو کاز ہے. جس کو کیا وہ خود کہتے ہیں کہ ہم شو کاز نوٹس ووٹس کو کوئی لفٹ نہیں ہے. یہ صرف ٹائم بائی کر رہی ہے گورنمنٹ. دیکھیں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی بات جو سیکنڈ کنٹروورسی تھی وہ بہت زیادہ سیریس نیچر کی تھی جب یہ جو موٹر وے کا سانحہ تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایٹ دا فرسٹ پلیس اس سے پہلے جو بات ہوئی اور جو کہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی وہ بہت سیریس تھی ایک ڈسپلن فورس کے لیے کہ جب ایک سی سی پی او وہ اپنے آئی جی کے اگینسٹ بات کرتا ہے اور کھل کے بات کرتا ہے اور پھر گورنمنٹ ریموو کس کو کرتی ہے؟ مس کنڈکٹ کیا سب آرڈینیٹ نے ریموو کر دیا جاتا ہے جو آپ کا چیف ہوتا ہے. تو آپ مجھے خود بتائیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ نے فوج کی بھی ہم نے دیکھا جتنے بھی ڈسپلن فورس ہیں انہوں نے کیسے کام کرنا ہے. وہ جو ایک کمانڈ کا سسٹم ہے وہ تو ٹوٹل آپ نے ڈیمالش کر دیا. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ دیکھیں چونکہ پولیس کی ڈی پولیٹیسائزیشن، پولیسنگ کی کہ پولیس کو کیسے امپروو کیا جائے، عمران خان صاحب کی جو کانسیپٹس تھے میری نظر میں اتنے کلیئر میں نے کانسیپٹ کسی کے کبھی نہیں دیکھے جو وہ بولتے رہے ہیں ماضی میں. بٹ وین اٹ کمز ٹو امپلیمنٹیشن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسے شخص کو، میں تو نہیں جانتا، ہم تو آفیشیل ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہی از اے ٹینٹڈ آفیسر اور انتہائی خطرناک باتیں لکھی گئیں. سی ایس پی سینٹرل سیکشن بورڈ نے یونینیمسلی جو کہ جس کو چیئر کرتا ہے ایف پی ایس سی کا چیئرمین، آل چیف سیکرٹریز، آل آئی جی پیز، انسپیکٹر جنرل پروونس کے پلس کی فیڈرل سیکرٹریز، پرائم منسٹر صاحب ان منٹس کو اپروو کرتے ہیں اور ان کی پروموشن کو سپرسیڈ کرتے ہیں کہ جی ہی سپرسیڈڈ بیکاز انفٹ فار پروموشن. 2 مہینے کے بعد ہی از گیون دا سیکنڈ موسٹ لیوکریٹو جاب ان لاہور، پنجاب. آئی جی کے بعد اگر کوئی پوزیشن پنجاب میں سب سے جو پاورفل پوزیشن ہے نا وہ ہے سی سی او پنجاب کی. آپ مجھے بتائیں، اور یہ اس طرح سے تو مجھے ویسے حیرانگی یہ ہوئی کہ، اور پھر اوپر سے دوسری بات آ گئی، اگر ان 2 واقعات کے باوجود ہی از انمووڈ، مطلب ہے کہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکا، تو لیٹ می ایشور یو یہ شو کاز وہ کاز کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ گورنمنٹ کا کچھ ایکچولی شو کاز تو یہ ہے نا کہ شو کاز ہو گیا، یہ 2 بندے پکڑے جائیں گے. نہیں شو کاز ان کو یہ ہوا کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ، لوگ بھول جائیں گے 7 دن بعد. نہیں اسٹیٹمنٹ، وہ تو اسٹیٹمنٹ کا شو، وہ کہہ دیں گے میں نے تو گڈ فیتھ میں یہ بات کی تھی اور گل وہ بات ختم ہو جائے. مجھے بتائیں جو ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، ابھی آپ میرے پروگرام سے پہلے بیٹھے کسی سے ڈیٹیلز لے رہے تھے، ان کی کیا اپوائنٹمنٹ ایز پر رولز یا پروسیجر ہوئی تھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز پر لا اپوائنٹنگ اتھارٹی ڈی پی او سے اوپر جتنے لوگ ہیں پنجاب میں وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی تو چیف منسٹر ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ سپریم کورٹ تک کی، سپیریئر جوڈیشری کی رولنگز بھی رہی ہیں کہ جب آپ کو اس قسم کی کوئی پاور دی جاتی ہے تو آپ بادشاہ نہیں ہوتے، بادشاہوں کی طرح آپ ایکٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے پروسیجرز ہوتے ہیں، لیڈ ڈاؤن پروسیجرز ہوتے ہیں. اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ ایکٹ میں لکھا گیا ہے کہ جی اپوائنٹ کرے گا چیف منسٹر ان کنسلٹیشن ود پروونشل چیف جو آئی جی ہوتے ہیں. اور کنسلٹیشن کا مطلب طے ہو گیا وہ میننگ فل کنسلٹیشن. اچھا آئی جی واز نیور کنسلٹیڈ، ان کو صرف بتایا گیا، ہی واز ٹولڈ کہ ہم یہ لگا رہے ہیں. اچھا پھر اس سے بھی امپورٹنٹ بات وہ جو، اور اس میں سپیریئر جوڈیشری کی رولنگز رہی ہیں کہ ایسا نہیں پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا، بیکاز ایس این جی ڈی ڈپارٹمنٹ ہو یا پولیس ہو، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے 3 بیسٹ پاسبل نام آپ نے ایک پینل بھیجنا ہے، جو بھی چینل ہے اس کے تھرو بھیجنا ہے آپ نے چیف منسٹر کو، اور اس پینل میں سے کوئی ایک نام چننا ہے انہوں نے، اور اس کے یہ جتنا بھی پروسیجر ہے اٹ ہیز ناٹ بین فالوڈ. ایک شخص کو چنا گیا، اس کو آرڈر دیا گیا اور آرڈر دے کے ایس این جی ڈی ڈپارٹمنٹ نے اس کو نوٹیفائی کر دیا. دیٹس اٹ. طاہر یہ بتائیں، آپ آئی جی اسلام آباد بھی رہے ہیں، پورے پنجاب میں آپ نے سرو کیا ہے،
6 IG 2 سالوں میں فارغ ہو گئے, اب چھٹے آ گئے. چلے پہلا آپ نکال بھی دیں کلیم امام صاحب کے, ان کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے لگایا تھا تو آتے انہوں نے چینج کر دیا, تو پھر بھی 5 انہوں نے خود لگا کے جو چینج کیے, تقریباً 4-4.25 مہینے کی ایوریج پوسٹنگ نکلتی ہے. اور میں چاہتا ہوں پہلے آپ خان صاحب کا سن لیں, پرائم منسٹر کا, جب انہوں نے کیا کہا اس لاسٹ IG کے بارے میں. IG شعیب دستگیر, میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور قاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا, تو میں آپ سے IG صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 2-3 مہینے کے بعد یہ کوئی بھی بڑا ڈاکو اور یہ مافیا اور یہ قاتل یہ کوئی نظر نہ آئے. میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر آپ کی زبردست پرفارمنس رہی ہے. قتل کر رہے تھے لوگوں کو, وہ آپ نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے, یہ بڑا اچھا شروع آپ نے بہت اچھا کیا. میرے خیال میں جو اب کمبینیشن آیا آپ دیکھیں گے IG کا بھی اور چیف سیکرٹری کا بھی, اب یہ چلے گا. ایک دن ہم یہ سنتے ہیں, نیکسٹ ڈے پتہ لگتا ہے کہ بزی نہیں ہے. اور جب ان سے ایک پریس کانفرنس میں ڈیفرنٹ انٹرویوز میں بزدار صاحب سے پوچھا گیا تو ان کا کوئی انہونی بات ہے, انہونی بات نہیں ہے, تبادلے تو ہوتے رہتے ہیں, سب کچھ ہے. یہ انہونی بات یہ لگتا ہے کہ ان کا جو میں دیکھ رہا تھا, جو ان کا اپنا ضلع ہے نا DG خان جونس ہے, ابھی تک اس کے 6 کمشنر اور 5 ڈپٹی کمشنر بھی چینج ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ سیکرٹریز کو تو چھوڑ دینا, 9 باری سیکرٹریز چینج ہو گئے ہیں منسٹری کے تباہی. لیکن ہوم ڈسٹرکٹ میں 6 کمشنر اور 5 ڈپٹی اپنے ضلع میں, چلے اپنے ضلع کا تو بندے کو خود ہی پتہ ہوتا ہے نا, باقی تو اب نہیں ہوتا. یہ اگر IG جس طرح چینج ہوں گے اتنے تھوڑے عرصے بعد, اور اتنی اس طرح کی باتوں پہ ایک سبارڈینیٹ, یا تو پھر وہی والا فارمولا ہوتا جو وحید کاکڑ صاحب نے کروایا تھا میاں صاحب کا اور دونوں پریزیڈنٹ صاحب کا, کہ دونوں چلے جاتے دونوں کو چینج کر دیتے. اس کے بعد جو نیا IG ہے, کیا واقعی وہ اپنے CCPO کے ساتھ کسی بات پہ اکاؤنٹیبلٹی کر پائے گا؟ یہ جب لگایا گیا تھا موجودہ IG, جو میری معلومات ہیں, دستگیر صاحب کو, شعیب دستگیر صاحب کو, اور ان کے ساتھ ساتھ کٹھے ہی اعظم سلیمان صاحب چیف سیکرٹری بھی لگے تھے, جو ابھی اس جو ویڈیو کلپ دکھایا آپ نے اس میں بھی ساتھ بیٹھے ہیں وزیر اعظم کے. یہ تو پھر کوئی 8 ماہ چل گئے, 8واں ماہ, ان کو تو چند ماہ میں تبدیل کر دیا تھا. 3 مہینے فارغ جب لگایا گیا تھا تو باقاعدہ طور پر کہا گیا تھا PM نے کہ آپ مکمل طور پر آزاد ہوں گے, آپ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اور واقعی شروع میں ایسا ہی تھا, مداخلت نہیں ہوئی, لیکن رفتہ رفتہ مداخلت ہونے شروع ہو گئی. انہی IG کی موجودگی میں مختلف ضلعوں میں کرپٹ SP اور کرپٹ DIG بھی لگتے رہے. تو پھر اب ہم جو موجودہ صورتحال پر آتے ہیں, تو اس میں آپ کی بات درست ہے کہ جب ایسی کیفیت ہوگی, ایک ایسا CCPO ہوگا, IG سلیئر CCPO ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, بلکہ میں اکثر پولیس افسروں کو دیکھتا ہوں کہ وہ پبلک سروس ڈیلیوری پر کم توجہ دیتے ہیں اور زیادہ توجہ ان کی ہوتی ہے اپنی نوکری مضبوط کرنے کی طرف. تو جس کا قلعہ مضبوط ہو وہ قائم رہتا ہے زیادہ تر. ویسے کئی ذوالفقار چیمہ جیسے لوگ بھی ہیں جو اپنی طاقت اپنے کام پر رہتے ہیں. اب اس قسم کا جب CCPO ہوگا تو نیا IG ڈرے گا کہ اس کے تو ریلیشنز بہت زیادہ ہیں, اس کی خاطر تو شاید میں بھی نہ مجھے بھی نہ گھر بھیج دیا جائے. تو وہ جو ایک فورس میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور ایک چین آف کمانڈ پراپر آرڈر دیا جاتا ہے, وہ سلسلہ میرا خیال ہے یہ متاثر ہوگا, جس سے لا اینڈ آرڈر بھی متاثر ہوگا اور اس سے پنجاب کی پولیس میں چھوٹی سی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم ہو گئی ہے, جو نیشنل لیول پہ ہے وہ پنجاب کے اندر بھی آ گیا. تسلیم نورانی صاحب, آپ تو ہیڈ رہے ہیں, منسٹری چلائی ہے انٹیریئر اور ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. مجھے ذرا 2 باتیں بتا دیں. ٹینر کی اگر آپ کو ذرا سی بھی تسلی نہیں ہے, اگر ایک افسر کو یہ پتا ہر 3-4 مہینے ایک IG چینج ہو رہا ہے اور CCPOs بیٹھ کے IG چینج کروا رہے ہیں, نظام چل سکتا ہے؟ دیکھیے, میں کبھی کبھی لکھتا بھی ہوں, جب بلا لیتے ہیں TV پہ تو لکھتا بھی ہوں, اور میں کئی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی بات کی جاتی ہے کہ جی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز, اس پہ بہت زور ہے اور اس کا ایک پوری منسٹری ہے, اور وہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بڑی پیچیدی, بڑی تفصیلات, فلاں SRO چینج ہو جائے گا, فلاں رولز چینج ہو جائیں. گورننس کی جو بیسک چیزیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ریفارم سے, وہ یہ ہے کہ آپ نے
यूनिटी ऑफ कमांड रखनी है किसी भी इदारे में, वो पुलिस हो, सिविल का इदारा हो, वो CIA हो, वो सिविल एविएशन अथॉरिटी हो, कोई हो, जब आप इंटरफेयर करने लग जाएंगे किसी इदारे में तो वो इदारा नहीं चल सकता। स्पेशली यूनिफॉर्म फोर्स तो बिल्कुल नहीं चल सकती। यूनिफॉर्म फोर्स आपके पास, फौज के पास बार बार मिसाल लोग देते हैं कि फौज क्यों चल रही है, वहाँ पर कोई जुर्रत नहीं कर सकता तो इस वास्ते वहाँ नहीं जाता, वो उनका अपना एक इंटरनल सिस्टम है, वो चल रहा है। तो ये तो कोई, इस पे तो कोई डिबेट ज़रूरी नहीं है कि जब आप, टेन्योर एक अलग इशू है, टेन्योर में तो जाहिर है कि बिल्कुल 6 महीने में अगर किसी को वो क्या कर सकता है, और अगर कुछ अच्छे काम किए हों तो वो तसलसल टूट जाता है, अगला बंदा आता है उसकी समत कोई और होती है। ये अफसरों की एक खसलत है कि हर बंदा जो आता है वो उसको अपने नाम से जो रिफॉर्म्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं, जो किसी और ने किए होते हैं वो बुरे लगते हैं, तो वो मामला फिर शुरू हो जाता है 4 महीने के बाद। जैसे ये अब आए, इन्होंने CCPO जो इन्होंने पहला बयान दिया कि जैसे आपने अभी सुनाया कि जी मैं तो पुलिस को ठीक कर दूंगा और पुलिस जो वाले ये हैं और वो हैं, उन्होंने अपना एक मंतक शुरू कर दी, तो वो अब 15 दिन से उन्होंने वो मंतक शुरू की, तब्दील होंगे तो वो फिर शुरू हो जाएगा। सो उसमें तो कोई मसला नहीं है कि टेन्योर तो नहीं है, मगर मैं कहता हूँ कि अगर आप 2nd टियर और 3rd टियर DC और SP और इनको आप उनकी अपॉइंटमेंट अपने जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसके कहने पे नहीं करेंगे, उसके रिकमेंडेशन पे नहीं करेंगे, तो वो अफसर उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, वो उसकी बात ही नहीं मानेंगे। जब आप उनसे काम करवाने का चीफ सेक्रेटरी को या IG से कहेंगे तो वो उस बंदे की बात ज़्यादा मानेगा जिसने उसकी पोस्टिंग कराई है। सो देयरफॉर सारा निज़ाम ही आप दरहम बरहम कर रहे हैं बगैर किसी रिफॉर्म के। मगर ये चीज़ जो है ये हमारे हाकिमों को समझ नहीं आने वाली, और हमें उम्मीद थी कि थोड़ी सी आ जाएगी, वो अब बदतर होता जा रहा है बनिस्बत आने के। सर इन्होंने तो देयरफॉर जी सो देयरफॉर वो, और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बताऊं कि अभी आपने एक इमरान खान साहब का कहा कि IG साहब ये कर लें और अब की दफ़ा बड़ी अच्छी टीम हो गई है। ये सूबा इस्लामाबाद से चलाया जा रहा है, वो ये जो फैसले हैं ये सारे उनकी कंसेंट से हो रहे हैं। यहाँ पर इनको हिम्मत नहीं है कि वो कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल अफसर भी लगा दें जो कि ऊपर से जिसका कंसेंट ना हो। सो देयरफॉर द पॉइंट इज के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चूंकि चीफ मिनिस्टर कमज़ोर है, चीफ मिनिस्टर को पीछे से जब तक पकड़ के हत्था ना दिया जाए वो मीटिंग भी मेरा ख्याल है नहीं ले सकते। तो इस वास्ते द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर इज कि एक सूबा जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है वो यहाँ से नहीं चल रहा, लाहौर से नहीं चल रहा, वो इस्लामाबाद से चल रहा है। सो विद द रिजल्ट का नतीजा आपको सामने कि हाउ कैन थिंग्स बिकम बेटर। अंसार इन्होंने अभी एक अपना प्रमोशन का केस किया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके अंदर एक बड़ी लिस्ट, बड़े इल्ज़ामात बड़े सीरियस लगाए हुए। इन्होंने कहा कि जी शुएब दस्तगीर जो ex-IG थे, ये उस वक्त सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में थे, इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ नेगेटिव किया, मुझे इन्होंने फारिग किया। फिर जो इस वक्त सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है दुरानी साहब, वो भी बोर्ड में थे, उस पर इन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जी उनका कोई ब्रदर इन लॉ था, वो ऑयल स्मगलिंग स्कैम चल रहा था, मैंने उसमें मदद नहीं की तो इसलिए वो आ गया। फिर उन्होंने कहा जी राय ताहिर जो थे CTD वाले, वो साहिवाल के वक्त वो हेड थे जब ट्रेजिडी हुई है, साहिवाल वाला जो कत्लेआम, वो मारी गई फैमिली सड़क पे, तो उनको दोबारा लाया गया क्योंकि वो एजेंसियों के लिए काम करते हैं, इसलिए उनको 19वें से ऊपर ले आया गया, मैं 9वें पे लाया। इन्होंने बड़े सीरियस इल्ज़ामात इस तरह भी लगा दिए। क्या इस दिस से मैं ताहिर से पूछूंगा, लेकिन ये इतने सीरियस इल्ज़ामात, अपनी बात उन्होंने कहा कि मेरा तो स्टर्लिंग रिकॉर्ड है, मुझे आज तक कोई एडवर्स रिपोर्ट नहीं मिली। हम जब देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट का, वो कहता है जी इतनी है, तो ये इस तरह तो सियासतदान भी नहीं बयान देते। देखिए वैसे एक बात वैसे मैं आपको बता, अकबर दुरानी उनका नाम था। एक बात तो वैसे एक फैक्ट ये बता दूं आपको कि जब CSP में इनका केस आया तो आपके पास भी CSP के मिनट्स हैं तो आप पढ़ेंगे तो इट वाज अ यूनैनिमस डिसीजन। सो और उसमें तमाम IGs होते हैं, जो भी IG अगर दस्तगीर ना होते कोई दूसरा IG होता, फिर ये IB की रिपोर्ट ज़ाहिर है वो किसने दी, वो एक अलग बिल्कुल डिपार्टमेंट है। सो अब इनके जो एलिगेशंस हैं मुझे नहीं पता, मैं ये तो कोर्ट ने डिसाइड, पूरा बोर्ड ही मेरे खिलाफ था। ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ज़ाहिर है इनकी रिप्यूट इज़ हाईली कंट्रोवर्शियल। मैं नहीं इल्ज़ाम लगाता कि जी क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जो गवर्नमेंट को खुद कागज़ कहते हैं, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल। लेकिन एक जो चीज़ मैंने देखी है कि ही इज़ अनयूजुअल इन द सेंस कि जिस तरह बड़े पॉलिटिशियंस नहीं होते, वो भी पॉलिटिशियन जो बड़े बोल्ड किस्म के होते हैं, बढ़ के मार,
ہاں کھلے ڈلے قسم کے اور ہر قسم کی بات کر لینا, میڈیا سے بھی بات کر لینا. اور آپ دیکھیں کہ میں نے جب یہ لکھا, ان کی جو آئی بی کی رپورٹ میں نہیں چھاپنا چاہ رہا تھا, ہم نے پہلے جو میں نے خبر کی میں نے اس میں خود اس لیے لکھی کہ اس میں بہت سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں. انہوں نے مجھے وہ لکھ کے, آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے وہ آئی بی کی رپورٹ بھیجی اور ایک وائس نوٹ کر کے کہا چھاپیں اس کو, اور میں نے کہا کہ نہیں آپ اپنا ڈیٹیل ورژن دیں. انہوں نے کہا نہیں بس پلیز, انہوں نے کہا گو اہیڈ ود اٹ. اب آپ دیکھیں, سو یہ جو اسپیکٹ ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ, لیکن اوور آل آپ کی ظاہر لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سول سروس میں نے بہت کام کیا ہے, میرے تعلقات رہے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا, پرفارمنس بھی ان کی بھی ہوگی, لیکن جنرلی لوگ ان کے بارے میں نیگیٹو بات کرتے ہیں. اچھا, اور پھر اس کے باوجود دیکھیں, میں پہلے بات پوری نہیں کر سکا تھا. عمران خان صاحب کی میں نے کہا تھا جتنی انڈرسٹینڈنگ, بہتر بیوروکریسی اور ڈی پولیٹیسائزیشن, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی جو باتیں کرتے تھے, اتنا میں نے کلیئرٹی کسی پولیٹیشین میں نہیں دیکھی. لیکن جب یہ آئے نا, جس وقت سے رول شروع کیا, جتنی زیادہ خرابیاں بیوروکریسی میں, سول بیوروکریسی اینڈ دس پولیس, جو سارا ظاہر ایک ہی ہے, اتنی پولیٹیسائزیشن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں میں نے کبھی نہیں دیکھی. طاہر صاحب یہ بتائیں, جو جن بیانات کی وجہ سے یہ کنٹروورشل ہوئے, انہوں نے بولنا شروع کر دیا وہ خاتون رات کے 12 بجے گئی کیوں, ان کو اس سڑک سے اس سڑک پہ جانا چاہیے تھا. پھر میں نے اپنے پہلے پروگرام میں بتایا, ناظرین کو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن اب شروع ہوگی خاتون کی. اور پھر اگلے دن دیکھا ہم نے ایک اخبار میں, بڑے میں اور ایک چھوٹے میں, یہ خبر لگائی گئی کہ جی انہوں نے اپنے میاں کو فون نہیں کیا, اپنے بھائی کو نہیں کیا, اپنے دوست کو کیا, دوست آیا. ایک ایسی فضا بنائی جا رہی تھی جیسے سم تھنگ از رانگ ود دا وومن. اور یہ پورا مورل مائنڈر بنے ہوئے تھے عمر شیخ صاحب سب کچھ. یہ بتائیں, پولیس کے اندر ہم رویوں کی بڑی بات کرتے ہیں, کوئی جینڈر سینسٹیوٹی کورس ٹریننگ کرائی جاتی کسی مرحلے پہ کہ جو بندے کے اپنے ویو پوائنٹ ہے وہی لے کے اس کے مطابق جج کرتا؟ میڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ ہمارے یہاں نہیں بتایا جاتا ٹریننگ. لیکن خواتین کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کس طرح یہ نازک پوائنٹ ہے, کس طرح یہ کرنا ہے؟ جینڈر ٹریننگ کے متعلق باقاعدہ سلیبس میں موجود ہے. اب یہ صاحب اب دیکھیں, جس طرح میڈیا والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو بندہ ایک دفعہ سمجھتا ہے, وہ افسر بھی, کہ بس یہ میرے دوست ہی ہیں, اور وہ منہ سے ایسی باتیں نکال دیتا ہے. انہیں یہ باتیں نہیں, اصلیت ہوتی ہے تو نکلتی ہے نا منہ سے. جو آپ کے اندر کی سوچ ہے گند ہے وہی نکلے گا. سوچ اس تھانے دار کی ہے جو کہ, یعنی کوئی تمام تھانے داروں کی بھی ایسی سوچ نہیں ہے, یہ بڑے کسی نیگیٹو قسم کے تھانے دار کی سوچ ہے جس کا انہوں نے اس وقت اظہار کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں شاید یہ سمجھ نہیں تھی یا ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میڈیا کے سامنے یا پبلکلی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک عورت کا تعلق ہے, ہمارا قانون, ہمارا آئین, وہ اس میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ عورت جو ہے کس ٹائم گھر سے نکلے. ہر ایک کو اپنے نقل و حرکت کی آزادی حاصل ہے. تو یہ میں نے اسی بندے نے لوگوں کے گھروں میں گھس کے ریپس کیے ہیں, وہ عورتیں تو اپنے گھروں کے اندر. ہو سکتا ہے کسی مجبوری سے کا کام دیکھیں, پولیس کا تو پیور کام سیکیورٹی, اپنی ڈومین کی بات نہیں کرنی, جو اصل ڈومین ہے کہ آپ نے سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے. بھئی بات تو وہ ہونی چاہیے, آپ دوسری باتیں کر رہے ہیں. ہو سکتا کوئی مجبوری ہو جس کے تحت وہ نکلی ہو, پتہ نہیں کیا حالات. ایگزیکٹلی. اچھا, میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب, آلسو فارمر آئی جی اور نیشنل ہائی ویز کو بھی, موٹر ویز کو بھی. السلام علیکم چیمہ صاحب. وعلیکم السلام جی. چیمہ صاحب یہ بتائیں, یہ جو ابھی ہوا ہے, ٹرانسفر ہوا آئی جی کا, پھر یہ واقعہ ہوا, اس میں ٹرانسفر والا ایشو تو دب گیا. جو ابھی تک سی سی پی او لاہور کا رویہ اور بیہیویئر آیا ہے, پورے ملک میں اس پہ احتجاج ہو رہا ہے, پورے ملک میں خواتین کی آرگنائزیشنز اور سول لبرٹیز کے گروپس کا سب کچھ. لیکن اب اس کو رنگ دے دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جی ایک ایجنڈا ہے اپوزیشن پارٹیز کا سب کچھ. آج ہم سارے جہاں پہ صرف میں نے انڈسٹری کے ایکسپرٹس بٹھائے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو آئی جی کا ٹرانسفر تھا اور جو سی سی پی او کا اب یہ رویہ اب ہے اور جو ان کا پورا کانڈکٹ رہا ہے, کیا ان کو رہنا چاہیے سی سی پی او؟ آپ کے پاس 2 منٹ ہے نا؟ جی جی. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ نے کیس کی بات کی. کیس کے سلسلے میں ہماری دعائیں ہیں کہ اصل ایکچوئل کلپریٹس پکڑے جائیں اور انہیں کوئی سزا ملے.
नंबर 2, CCPO का बयान इंतहाई नामुनासिब है, और मगर उससे ज़्यादा जो संगीन चीज़ है, यानी गुफ्तार से ज़्यादा संगीन है किरदार। आपने बात की कि जी रहना चाहिए कि नहीं। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 22 साल लोगों को बहुत अच्छे ख्वाब दिखाए, मगर पंजाब में जो 3 अहम तरीन ओहदों पर तैनातियां हुई, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का हेड एक ऑनेस्ट अफसर था 22 ग्रेड का, उसको हटा के एक 20 ग्रेड के उस अफसर को लगाया गया जिसके अपने खिलाफ माली और अखलाकी करप्शन की इंक्वायरी है। और फिर हाल ही में ये जो 2 पोस्टिंग्स हुई, इससे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी सोच और उनका जो ताज़ा विजन है वो वाज़े कर दिया है कि भाई अब मुझे इंटेग्रिटी और कैरेक्टर से कोई गरज नहीं है, आप अपनी ईमानदारियां रखें अपने पास। मुझे तो वो अफसर पसंद हैं जो रूल ऑफ लॉ ना सुनाएं, बल्कि मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कुचलने के लिए तैयार हों। मगर देखें, इसके इतने भयानक असरात मुरतब हो रहे हैं मालिक साहब कि इससे एक तो उनके लाखों चाहने वालों की उम्मीदें और ख्वाब चिकनाचूर हो गए हैं। पंजाब के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, यंग पुलिस ऑफिसर्स इंतहाई डिमोरलाइज हुए हैं। मुझे आज दर्जनों के मैसेज आए हैं कि अगर ऐसे ही अफसरों ने आला ओहदों पर फायज होना है तो फिर इंटेग्रिटी की क्या अहमियत रह जाती है। और इससे इमरान खान साहब का जो करप्शन के खिलाफ बयानिया था, उन्होंने उसको अपने हाथों से दफन कर दिया है। उनके जुबान से, मुंह से अब को करप्शन के खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करेगा। अल्टीमेटली करप्शन के खिलाफ जो क्रूसेड है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। ये इतने इसके भयानक असरात हैं। अच्छा, ओवर द इयर्स आप सीनियर अफसर थे, आप हो सकता है आपके नीचे भी इन्होंने सर्व वगैरह किया हो, तो कभी आपका पर्सनल कोई असेसमेंट का मौका मिला आपको? ये जो है लाहौर का वो जिसका मैं बात कर रहा हूँ एंटी करप्शन वाला, वो तो नेशनल पुलिस एकेडमी में हमारा ट्रेनी था। अनफॉर्चुनेटली कई शागिर्द अच्छे निकल आते हैं, कई बुरे निकलते हैं। ये जो है CCPO, ये मुझसे को 9 साल जूनियर है। IG जो है ये कोई 6-7 साल जूनियर। मेरे साथ डायरेक्टली एज सच इन्होंने सर्व नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि चैनलों पे ये देखें ना, अब IB की रिपोर्टें चल रही हैं, FIA की रिपोर्ट्स के तस्करे बार बार हो रहे हैं। और वो जो FIA ने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, वो भी ब्रिटिश एम्बेसी की शिकायत पर बनी थी। वो एंड दैट वाज हेडेड बाय ए वेरी ऑनेस्ट एंड अपराइट ऑफिसर। आर्मी का पुराना वो अफसर था, पुलिस में था, DIG रैंक का, और उसने इस मौसूफ को गिल्टी करार दिया। और वही अफसर फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिला भी, सारे फैक्ट्स बताए, और उन्होंने उस वक्त कहा भाई निकालो इसको। अब देखें जिस अफसर को वो एक दफा कि जी ये मुल्क की बदनामी का बायस बना है, जाहिर है उन्होंने ऐसे ही कहना चाहिए था। जिसको निकालने पे थे फिर ऐसे मेहरबान हुए कि जी उसको प्रमोट भी कर दिया और सबसे बड़े सूबे पर मुसल्लत कर दिया। ये पंजाब ने क्या जुर्म किया है कि उसके साथ इतनी ज्यादती और जुल्म किया? चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पे वक्त हुआ है जी एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। तस्लीम साहब, ये चीज़ बताएं, ये जैसे अभी चीमा साहब भी कह रहे थे कि मुल्क की बदनामी, मैं देख रहा हूँ जिस दिन इनकी पहली स्टेटमेंट आई तो टेलीग्राफ, गार्डियन, इंग्लैंड के मिरर, मेट्रो, इसी तरह US के अखबारात जो थे वेरियस, सब ने यही कहा पुलिस चीफ ब्लेमिंग द रेप विक्टिम, पुलिस चीफ फलाना है, सब कुछ ये वो। आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बैठते हैं, सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है इस वक्त लग रहा कि गवर्नमेंट जौन सी है, ख़वातीन जो बिगेस्ट सपोर्टर हैं PTI की, लार्जेस्ट मेजॉरिटी उन्होंने वोट किया, सब कुछ उनको भी धुतकारा जा रहा है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पे हैं, सब कुछ है। क्या गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपना एक फैसला वापस लेना? एट द एंड ऑफ द डे एक शहर का पुलिस चीफ है, कोई चीफ जस्टिस या आर्मी चीफ के तबादले की बात तो नहीं कर रहा, एक सिटी कैपिटल सिटी इंचार्ज है। देखिए, ये जाहिर है कि कोई ऐसा कनेक्शन है इन साहब का जिसकी वजह से सिर्फ उनका एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया है, शो कॉज नोटिस दिया गया है, क्योंकि तबादले तो यहाँ आप कितना सीरियस लेते हैं शो कॉज नोटिस को? आपके ख्याल में सिवाय ये पेपर वर्क के इसकी कोई हैसियत है?
بالکل کوئی حیثیت نہیں. دیکھیے اب یہاں پر تبادلہ تو ایٹ دا ڈراپ آف اے ہیٹ ہوتا ہے نا. مطلب ہے کہ تبادلے تو وہ صبح شام دوپہر اٹھتے بیٹھتے. ہمارا جو نئے حاکم ہے وہ ان کو سال 2 سال اسی چکر میں لگتے ہیں کہ میں اپنی پاور کیسے اسرٹ کروں. ان کے جو دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا تانا یہ دیتے ہیں کہ تم اگر فلاں بندے کو تبدیل نہیں کر سکتے جب ہم نے کہا ہے یا کسی اور نے کہا ہے تو پھر تم چیف منسٹر کس قسم کے ہو. یہ اس قسم کے تانے بڑے ٹپیکل ہوتے ہیں اور یہ جو نئے نئے حاکم ہوتے ہیں وہ اس قسم کی اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے لیے. تو مجھے امید تھی کہ بھئی اب 2 سال ہو گئے, چلیے آپ نے اپنے آپ کو 6 آئی جی 5 آئی جی بدل کے اور 4 چیف سیکرٹری بدل کے درجنوں چیف سیکرٹریز بدل کے شاید وہ چیز آپ نے ایکسرسائز کر لی ہے کہ بھئی آپ ہیں, یو آر دا پاور ہو کین ٹرانسفر. مگر یہ ہے کہ وہ اس کو ظاہر پر یہ چیز ابھی تک آ نہیں رہی. جہاں تک شو کاز نوٹس کا تعلق ہے بڑا عیاں ہے کہ ایک طرف تو آپ آئی جی کو آپ نے نوٹس نہیں کہہ دیا اچھا جی آپ چلے جائیں, اور ان کو آپ شو کاز نوٹس دے رہے ہیں. بھئی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط ہے تو آپ پھر اس پہ تو وہ جو جملہ بولتے ہیں چیف منسٹر, ہم ان کا جواب کا جائزہ لے کر پھر قانونی کاروائی کریں گے, وہ کیا ہے؟ وہ وہی لگ رہا ہے نا کہ کوئی ایسا کنیکشن ہے, کوئی ایسی مجبوری ہے ان کی جس پہ کہ وہ اس چیز کا ڈائریکٹلی جواب بھی نہیں دیتے, اس کو کنڈیم بھی نہیں کرتے آؤٹ رائٹلی. میں نے انٹرویوز سنے ہوئے ہیں, تو کوئی ایسا کنیکشن ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے. بٹ دا ہول تھنگ از کہ یہ یعنی ایک تو دوسری چیز یہ ہے کہ پولیس میں اس جو جینڈر آج کل جو ہے نا, یہ پچھلے 3-4-5 سال سے جب یہ می ٹو اور یہ اس قسم کی جو چیزیں نکلی ہیں, دنیا کا ماحول اور پاکستان کا ماحول بھی عورتوں کے بارے میں بڑا تبدیل ہوا ہے. یہاں پر مجھے پتہ ہے کہ پرائیویٹ کمپنیوں میں, دوسری کمپنیوں میں افسروں کو نکالا گیا ہے, ایگزیکٹوز کو نکالا گیا ہے جنہوں نے یعنی کسی کوئی ہیرسمنٹ کی ہو یا ایسی چیز کی ہو جو ان کے خیال میں سمپل فلرٹیشن تھی. تو ماحول بدلا ہوا ہے. اب تو مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حالات یہ ہیں یہاں پر یعنی ملٹی نیشنلز کے, پاکستان میں تو شاید نہیں, ہماری پولیس کی تو کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی اس میں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیز ایک اینگل ہے کہ ابھی مطلب کہہ رہے تھے کہ جناب پولیس میں کورس میں ہے, مگر تاثر یہ نہیں ہے کیونکہ جتنا لوور ڈاؤن آپ جاتے ہیں پولیس میں, افسروں میں تو پھر بھی کوئی شاید اس میں شعور ہو, بیکاز وہ دنیا کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں کہ دنیا میں کیا حالات بدل رہے ہیں. مگر جو نیچے کا افسر ہے, جو ایس ایچ او ہے یا ڈی ایس پی ہے, ان کو تو بالکل نہیں پتا. وہ تو ان کی اپنی ولیج جو ہماری ایک ڈومیننس کا سٹائل ہے, سوچ ہے, وہی ان میں. صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے, ہر دوسرے دن ویڈیو آئی ہوتی ہے جس طرح گھروں میں سلوک کرتے ہیں ہمارے پولیس والے عورتوں کے ساتھ, وہ باقیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں. سمجھتے ہیں بھیڑ بکری ہیں, جائیدادیں ہیں, جس طرح مرضی سلوک کرو, بدتمیزی ہو رہی ہوتی سب کچھ. دیکھیں میں نے اپنی جو سروس ہے انسپیکٹر لیول سے شروع کی ہے, ایس ایچ او لیول سے. ایک وہ دور تھا جب ہم فل اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے گھروں میں گھس جاتے تھے ملزموں کو پکڑنے کے لیے, بہت کچھ کرتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی پولیس کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے. وہ تو کیمرے کے ڈر سے تھوڑا سا فرق پڑا. پولیس میں کافی فرق آیا ہے, بہت فرق آیا ہے پولیس میں, اور اس کے باوجود یہ واقعات ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کا کام ہی لوگوں کو ڈیل کرنا ہے. لوگوں میں بھی طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کئی لوگ غصے والے لوگ ہوتے ہیں, اور پولیس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کیونکہ کوئی سائیکالوجیکل ٹیسٹ لے کے تو نہیں رکھا جاتا کہ جو اپنے ٹیمپرامنٹ کو لوز کر جاتے ہیں. تو اس طرح کے یہ واقعات ہو جاتے ہیں. لیکن وہی ٹریننگ تو نہیں ہو رہی نا, ٹریننگ کی تو ضرورت ہے. ٹریننگ میں نے بتایا کہ نصاب میں شامل ہے, بتایا جاتا ہے. نصاب میں تو بڑا کچھ شامل ہے, قانون میں سب کچھ شامل ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہوا تو کیا فائدہ. دوسری چیز ہے جو بات کی جا رہی ہے, جہاں تک سیاسی مداخلت کا تعلق ہے, میں بات کر رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے سیاسی مداخلت پچھلے دور میں بھی تھی, اس سے زیادہ تھی, بلکہ پولیس کے کام میں زیادہ مداخلت آج بھی ہے. آج بھی ہے. اور آج مسئلہ آج کا یہ ہے کہ یہ انٹرینڈ لوگ ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے ایڈمنسٹریشن کو چلانا نہیں آ رہا. لیکن مداخلت جو میں کمپیریزن کرتا ہوں, پولیس کے کام میں مداخلت پچھلے دور کی نسبت اس دور میں کم ہے. لیکن یہ جس طرح کے فیصلے ہیں ان کے, وہ ان کو خود مروا رہے ہیں. میں ہمیں جوائن کیا ہے. اور پھر ایک اور چیز میں بتاؤں, ایک کمزور حکومت جو ہوگی, جو کہ چند ووٹوں کے سر پر قائم ہوگی, اسے مجبوراً اس طرح کے فیصلے کرنے پڑیں گے.
افضل سیکری صاحب نے بھی جوائن کیا مجھے، فارمر آئی جی سندھ بھی رہے ہیں، اور انہوں نے پولیس ریفارمز کا جو ڈاکومنٹ بنا تھا اس میں بھی اپنا کنٹریبیوٹ کیا تھا. السلام علیکم سیکری صاحب. جی السلام علیکم سر. ویری کوئکلی، یہ جو پنجاب میں تماشا چل رہا ہے، جو آئی جی جس طرح گئے، جس طرح سی سی پی او صاحب آئے، سی سی پی او صاحب کا کہنا میں بیسٹ افسر ہوں، باقی سینٹرل سلیکشن بورڈ بھی غلط ہے، سب کچھ غلط ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ریپ وکٹم ہے وہ اپنی غلطیوں سے ہی ریپ وکٹم بنتے ہیں. تمام سینیریو کو آپ ایز اے پولیس آفیسر کیا دیکھتے ہیں؟ یہ نظام کیا ٹوٹ گیا ہے؟ کیا اس میں کوئی ریڈیمشن ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے نظام تو واقعی آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، ٹوٹ ہی گیا ہے. اٹ از اے فریکچرڈ ارینجمنٹ، اور اس میں کوئی جو بیسک اور بنیادی ریفارمز ہونی تھی جو ہم نے کوشش کی تھی 2002 میں، وہ میرا خیال ہے امپلیمنٹ ہی اسی وقت سے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ 2 سال کے بعد ہی اس کو سارے قانون کو تبدیل کر دیا گیا تھا. اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو آپ پڑھیں تو اس میں لکھا یہ ہے کہ ہم پولیس کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی اس کو ریفارم کرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ پولیس کو یوز کرنا چاہتا ہے. سر ایز اے فارمر آئی جی، کیا سی سی پی او کو اپنے عہدے پہ رہنا چاہیے، لاہور کے سی سی پی او کو، جس طرح آئی جی کو ہٹوایا گیا اور جس طرح انہوں نے اپنی باتیں کی اور اپنی ایک ذہنیت شو کی ہے وکٹمز کے اوپر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیویجول کے اوپر کمنٹ کرنا تھوڑا سا نامناسب سا ہوتا ہے، لیکن اصولی طور کے اوپر اگر انسپیکٹر جنرل پولیس اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے تو پھر انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے اس کو وہ اس کی بات مانی جانی چاہیے، اس کو لائے سے بڑے فین فیئر سے کہ یہ 3 سال یہاں اپنا ٹرنر پورا کریں گے، پولیس کو ٹھیک کریں گے. تو میرا خیال ہے اس طرح سے ان کو انسیریمونیسلی ہٹا دیا گیا جسٹ اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ میری چوائس کا یہاں پر آدمی ہونا چاہیے. مطلب میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ اس وقت کی حکومت نے، حالانکہ قانون میں اس قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کنسلٹیشن، فریکچرڈ، وہی آپ کی بات ٹھیک ہے، تھینک یو شکری صاحب کہ فریکچرڈ ہے. انصار، تبادلے دل اس سپیڈ سے ہوتے ہیں کہ اس چیز سے ہم اپنی شرٹ نہیں بدل دیتے ہیں، پتہ لگتا ہے تبادلہ ہو گیا. اس کا بھی ایک پیٹرن ہے نا، اتنے تبادلے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور خاص طور پر سامنے کمشنر کا آپ نے بھی سٹوری میں ڈالا ہوا تھا، 5 کمشنر، 6 ڈپٹی اور اسی طرح ڈپٹی کمشنر جا رہے ہیں اپنے ضلع میں، ہر جگہ قیامت آئی ہوئی ہے. دیکھیں ابھی جو طاہر عالم صاحب نے بات کی نا کہ جی دا بیوروکریسی از لیس پولیٹیسائز ٹوڈے پولیس دین بیفور. اگر آپ نے بیوروکریسی کی پولیٹیسائزیشن کو جج کرنا ہو نا تو سب سے بنیادی نقطہ یہی ہوتا ہے کہ کس فریکوینسی سے لوگ چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی فریکوینٹ ٹرانسفرز نہیں ہوئی. اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں، انیتا تراب کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیرامیٹر سیٹ کر دیے تھے اور سیکیورٹی اور ٹینیور کو سیکیور کیا تھا. ٹھیک ہے، اور ایک بات انہوں نے لکھی تھی کہ جب بھی کوئی پری میچور ٹرانسفر ہوگا تو اس کے لیے آپ کو رائٹنگ میں ریزنز دینے پڑیں گے. یہ میں اب آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، جتنے آئی جیز، جتنے چیف سیکرٹریز، جتنے کمشنرز، جتنے سیکرٹریز، جتنے ڈی آئی جیز، آر پی اوز، کسی ایک کیس میں بھی ریزنز رائٹنگ میں نہیں لکھے گئے. سو what is happening on the ground is total violation of the order of the Supreme Court of Pakistan. اور انہوں نے جب وہ انیتا تراب کیس لکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام صوبوں کو، اسٹیبلشمنٹ وی این کو اور صوبوں کے تمام ایس این جی ڈپارٹمنٹس کو بھیجیں اور انشور کریں کہ یہ امپلیمنٹ ہو. کہیں بھی نہیں امپلیمنٹ ہو رہا، اور سب سے بدترین صورتحال پنجاب میں ہے. اس کے بعد اگر کوئی فالو کر رہا ہے تو وہ سینٹر کر رہا ہے انفارچونیٹلی. کورونا کے دوران آپ اندازہ لگائیں کورونا کتنا بڑا تھریٹ پاکستان کی پوری دنیا کے لیے تھا. ہیلتھ سیکرٹری ان 4 months 4 سیکرٹری ہیلتھ ور چینج، 4 سیکرٹری ہیلتھ چینج ہوئے. یہ مذاق نہیں ہے ویسے، یہ پولیٹیسائزیشن، اس سے بدتر حالات کیا ہو سکتے ہیں. اور دنیا کو آپ کسی نظام کو پڑھ لیں، کوئی نظام ہو، جمہوریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، واٹ ایور، بادشاہ ہے، اگر ایک ایسے شخص ملک چلانا ہے تو آپ نے مجھے ایک بات بتائیں، ایک ایسے شخص کو گورنمنٹ ڈیفینڈ کرنے پہ تلی ہوئی ہے جس پہ خواتین آرگنائزیشنز اس کے خلاف، میڈیا نے اس پورا ایشو اٹھایا. ہم نے کتنے ٹاپ منسٹر چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے پروفیشنل لا منسٹر پنجاب ان کو نہیں ڈیفینڈ کرتا، ان کو
جو ان کا آئی جی ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا. ایون انہوں نے خود کہا جی نے بڑی ریلیونٹ باتیں کی سی ایم پنجاب نے, اور ہم نے آج پروگرام میں انوائٹ کیا ہوا تھا آئی جی صاحب کو بھی کیا, اور کہ جی میں اس موقع پہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان اینی تھنگ. ہم نے لا منسٹر کو کہا, انہوں نے کہا ابھی نہیں, آفیشیل ورژن دینے پہ نہیں. عمر شیخ کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہوا تھا. فیڈرل منسٹرز, پروونشل منسٹرز, ویمن آرگنائزیشنز, میڈیا کے لوگ, سارے جو جینڈر ایشوز پہ کام کرتے سارے کہتے ہیں کہ بندہ ہٹنا چاہیے. آئی بی کہتی ہے اس سے کرپٹ, اور ان کے اتنے کویشچن مارکس ان کی ذات پہ ہیں وہ نہیں ہیں. جب سب کچھ یہ ایک طرف ہے, پھر گورنمنٹ اپوزیشن کہتی جی ہمارے لیے لائے گئے, پھر تو ان کو انڈائریکٹلی تو ان کا جو چارج ہے اس کو طاقت ملتی ہے. دیکھیں دیر از انگریزی میں کہتے ہیں نا دیر از سم تھنگ فشی, کچھ نہ کچھ میں آپ کو بتاؤں ہے, ورنہ اتنے بڑی کنٹروورسیز کے ساتھ. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے, مہر نورانی صاحب نے شاید اشارہ بھی کیا تھا کہ ان کے پیچھے اگر کوئی طاقت ہے, اور جو کہ ڈیفینیٹلی کوئی ہے, تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ماس وائے پرائم منسٹر عمران خان کوئی دوسرا اتنی بڑی کنٹروورسیز کے باوجود اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتا. ان کے اوپر بھی وہ جی ٹی وی کے برلاس نے خبر چلائی ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی ہم قائم ہیں اپنی خبر پہ کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بندہ چینج نہیں ہوگا. اب گورنمنٹ نے نہ ابھی تک نہ ڈینائی کیا نہ اس کو کچھ کیا. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں, جو ابھی ذوالفقار چیمہ صاحب بات کر رہے تھے نا, وہ ایکچولی 2 اپوائنٹمنٹس کی بات کر رہے تھے. ایک تو انہوں نے سی سی پی او کی بات کی تھی, اور دوسری وہ جو اینٹی کرپشن کی نہیں دوسری وہ جو کہہ رہے تھے نا, ایک کیپٹن ریٹائرڈ بڑے, انہوں نے وہ آئی جی جو اس وقت اپوائنٹ کیے انہوں نے, ان کے اوپر ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر بہت ڈیٹیل انکوائری ہوئی, جس میں ان کے خلاف رپورٹ آ گئی. انعام غنی صاحب اب پتہ نہیں وہ کس سٹیج کے اوپر ہے. تو وہ یہ کویشچن کر رہے ہیں کہ اس طرح کے شخص کو پھر اس کے بعد آپ نے آئی جی بھی لگا دیا. اب مجھے نہیں پتا اس کا کنکلوژن کیا ہوا, یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیا ہو, واٹ ایور. لیکن یہ بہت سے پولیس آفیسرز کہہ رہے ہیں کہ ود سچ بیک گراؤنڈ آفٹر دا ایپیسوڈ آف سی سی پی او, why did the government appoint غنی صاحب as IG پنجاب؟ تسلیم صاحب میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. کوئکلی میں نے جو موجودہ آئی جی جو لگائے گئے ہیں ان کی ورکنگ دیکھی ہے, تھارو جینٹل مین ہیں, پروفیشنل ہیں. اب ایف آئی اے میں اگر 26 یا 16 بندے کو چڑھا دیتا ہے اور وہاں جا کے بدنامی ہوتی ہے, تو یہ ان کی لوز ایڈمنسٹریشن تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غفلت ہو گئی, لاپرواہی ہو گئی. لیکن ہم یہ کہیں کہ انہوں نے خود چڑھائے یا پیسے لے کے چڑھائے, شاید یہ مشکل ہے. انکوائری کس نے کی تھی؟ تسلیم صاحب یہ بتائیں, اگر اس طرح ہی فیصلے ہونے ہیں تو پھر یہ آئی بی کی رپورٹس, یہ نیشنل سیفٹی کمیشن, یہ جو سروس بیوروز وغیرہ ہیں, پھر آپ کے 3 کا پینل, تو پھر سارا کچھ ختم نہ کر دیا جائے. بیکاز ظاہر ہے کہ ان تمام پروسیسز کی, پروسیجرز کی حقیقت میں اوقات کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر سپریم کورٹ کہتا ہے ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ ریٹرن وجہ نہیں بتاتے, پریمیچور ٹرانسفر کیا وجہ نہیں بتاتے. اگر آپ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں تو کوئی پینل نہیں بن رہا, کوئی پروسیجر فالو نہیں ہو رہا, تو پھر کیا یہ بالکل ایک لالا لینڈ بن گیا؟ دیکھیے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر تجربہ کاری اور ایک گنگ ہو برواڈو والا ایٹماسفیئر ہے. تسلیم صاحب پرائم منسٹر شاید پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے ہوں گے, ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں 2-3 کو چھوڑ کے باقی سب نے تو 3 حکومتوں میں وزارتیں چلائی ہوئی ہیں, ان میں سے کون سا ایکسپیرینس ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت گورنمنٹ میں 10% بھی جو ہے کنٹریبیوشن یا اثر کسی اور کا ہے, 90% عمران خان کا ہے. سو دیرفور وہ ان کی جو ہے اسپیشلی ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں کوئی درمیان میں کوئی چالاکی سے کوئی اپنا ریکمنڈیشن کر کے, سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے. پنجاب میں یہ ہو رہا ہے, میری اندازہ یہ ہے کہ شہباز شریف ایک سٹرانگ بندہ تھا تو اس کی وہ جس کو چاہتا تھا وہ لگتا تھا. اب یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ ہر صوبے میں, ہر ضلع میں نیا ایک بندہ ہے, کچھ اپوزیشن کے ہیں, کوئی کچھ ہیں, تو ہر ضلع کا جو چیمپئن ہے جو بندے لگوا سکتا ہے وہ الگ ہے. سو آپ دیکھ لیں 35-40 ضلع ہیں پنجاب کے, تو اس وقت 35-40 چیمپئنز ہوں گے جو بندے لگوا رہے ہیں. اور یہ تو آپ صرف ڈپٹی کمشنرز کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کو پہ تو اثر پڑتا ہے, ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹرز, ڈی ایس پیز, ایس ایچ اوز کا. ان کی آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہے کہ ان کی پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے ہو رہی ہیں, ڈی پی اوز کر رہے ہیں, ڈی سیز کر رہے ہیں, یا کوئی اور کروا رہا ہے. سو دیٹ از دی بریک اپ آف دا سسٹم, کہ اس وقت ہر بندہ اپنے پہ ہے, کوئی اپنے باس کی
बॉस किससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे ये प्रोटेक्ट करेगा, वेदर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या डिवीजन का हो या सूबे का हो। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बेसिक कोलैप्स है या एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म की चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ पुरानी रिवायात तो ये जो इतनी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और वहाँ भी बैठे हुए इस गवर्नमेंट ने भी पूरा डॉक्यूमेंट बनवाया, डॉक्टर इशरत वगैरह ने, वो क्या है? सिर्फ कागजी बातें, सब हवा में। देखिए वो उनकी तो एक सोच सिर्फ फेडरल सेक्रेटेरिएट की थोड़ी बहुत है, और उनका तजर्बा और उनके बंदे जो हैं वो नीचे जहां मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगियां हैं वो तो सूबों की ब्यूरोक्रेसी है, उनका तो उनको कुछ पता ही नहीं है। वो आते मतलब है कि उनकी जो ज़िंदगियां हैं, जो लोग जो तरीका है जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेशंस चल रही हैं ज़िलों में, मुख्तलिफ महकमों में, ज़राअत का महकमा हो गया, इरिगेशन का महकमा हो गया, हर महकमे से अगर वास्ता पड़े तो वो सबसे अहम महकमा हो जाता है। अंसार वेरी क्विकली आखिरी 1 मिनट रह गया, और चीमा साहब ने उसको हिंट भी किया इन बिटवीन लाइंस कि मैं दुआ करता हूँ असल मुल्ज़िम पकड़े जाएं, ये ना हो कि बस हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ें और फारग फुरग करके ठोक दें। खातून प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहती, और ऑब्वियस रीज़न जिस शहर का CCPO रेप विक्टिम को ही कहे कि तुम्हारी वजह से अपना रेप तुमने खुद करवा दिया, इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं वो, तो वहाँ क्या होगा? वेरी क्विकली क्या होते देख रहे हो, क्या अनफोल्ड होगा ये? देखें, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर 1% भी मेरा एतमाद नहीं है, नॉट इवन 1%। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इट स्टार्ट्स फ्रॉम पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड देन अदलिया। मुझे किसी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट है तो कोयटा में वीडियो आपके पास मौजूद है, किसने उसको कुचला और एंड क्या हुआ, साहिवाल में क्या हुआ, एंड क्या हुआ। और वो कल चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि वो साहिवाल वाला ही देखें हमने क्या क्या किया। मुझे तो समझ नहीं आई कि चीफ मिनिस्टर कैसे उसका क्रेडिट ले रहे हैं। भाई वो तो सब आपने बरी करवा दिए और आप क्रेडिट अभी ले रहे हैं, तो इस केस में क्या मिसाल बनेगा? आई हैव माई सीरियस डाउट्स। चल अंसार, बहुत शुक्रिया। ताज साहब आपका बहुत शुक्रिया, तस्लीम साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी बात बड़ी सिंपल सी है, ना यहाँ पॉलिटिकल एजेंडा है, ना कोई और बात है। अपोजिशन का ख्याल है कि शायद इनको उमर को लाया गया है, शेख साहब को, कि जी बल्दियाती इलेक्शन में होगा या हमें रगड़ा देंगे। वी डोंट केयर। मैं तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से एक ही अपील कर सकता हूँ, इतना कंट्रोवर्शियल जब बंदा हो जाए, IB की रिपोर्ट, आप IB, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इंटरव्यू में भी कि मैंने IB की रिपोर्ट से भी मैं चेक करता हूँ, डबल चेक करता हूँ। IB की रिपोर्ट हैज़ पेंटेड हिम रेड ऑल ओवर, उसको देख लीजिए। जिन लोगों की आपने तारीफ़ें की, पुराने ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, 3 दिन से हम इस पर बात कर रहे हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इनको एक स्टर्लिंग रिपोर्ट कार्ड दिया हो। विमेन ऑर्गेनाइजेशंस और विमेन इन पर्टिकुलर, चाहे सोशल मीडिया में देख लें, उधर देख लें, वो लोग जिन्होंने ओवरवेलमिंगली इस गवर्नमेंट के लिए वोटिंग की है, वो कहती हैं कि हम महफूज नहीं हैं इसके नीचे। क्यों चेंज नहीं होना चाहिए? एवरीबडी सेज ये चेंज होना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट लोगों की डिमांड को, लेजिटिमेट डिमांड को रिस्पॉन्ड करे, तो उसको एक काइंड एंड केयरिंग गवर्नमेंट समझा जाएगा, उसको कि पॉलिटिकल या वीकनिंग ऑफ द स्टेट नहीं समझा जाएगा। एरोगेंस में और प्रैग्मेटिज्म में इतना ही फ़र्क है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।